میں نے سب کی سنی اور طاہر اشرفی جو ہیں وہ بتائیں گے، اور وہ بار بار، خیر ان کی تو ایک ایک بندے کے اوپر الگ الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال جو اتنے دنوں سے 3-4 دن 2-3 دن ہو گئے ہیں، تو سننا کون سا آسان ہے؟ یہ واقعہ اگر جیسے وہ پچھلے سال بلکہ کہیں گے، یا اس سال کے شروع میں جب 6 جنوری امریکہ میں ہوا تھا، تو امریکہ میری جائے پیدائش نہیں ہے، امریکہ میرا وطن نہیں ہے، لیکن وہاں جب انسان سٹک ہوتے ہیں اور وہ اپنی ساری کوششوں کے باوجود پنجابی کے الفاظ میں بمبل پوسے میں پڑ جاتے ہیں، تو اس سے تو کوئی گیا گزری فطرت کا مالک انسان ہو تو اس کو خوشی ہوگی۔ مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا۔ اچھے خاصے ہنستے بستے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، اور ان کا جو ہائیسٹ فورم ہے اس کا یہ حشر ہو رہا ہے، تو ان پہ بھی تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن جب گھر اپنے کو آگ لگی ہوئی ہو، بچہ اپنا مر رہا ہو، ڈیتھ بیڈ پہ اپنا کوئی عزیز پڑا ہو، اس وقت وہ فیلنگز اور طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک سری لنکا کا باشندہ پکڑ کے زندہ جلا دینا بھی بہت تکلیف دہ واقعہ ہے، لیکن شاید یہ کم تکلیف دہ ہوتا اگر پتہ ہوتا کہ یہ آخری واقعہ ہے۔ تو یہ تو آخری واقعہ ہے ہی نہیں۔ آپ پچھلے 4-6 مہینے سال اس کا آپ دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے غور کر کے دیکھ لیں، آپ کو تو ہر ہفتے اور ہر مہینے میں واقعات نظر آ رہے تھے۔ صرف فرق یہ تھا کہ وہ سری لنکن نہیں تھے، وہ مرنے والے یا وہ شہید ہونے والے یا وہ ٹارگٹ کلنگ کرنے والے، یا جن کے آئین کے نام پر اور اسی اسلامی قوانین سازیوں کے نام پر حقوق پامال کیے جا رہے تھے، ان کو تو آپ فار دیٹ میٹر پاکستانی بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن بائی آل مینز اینڈ بائی ایوری ڈیفینیشن دے آر پاکستانیز، دے ور پاکستانیز۔ اور وہاں آپ نے جو چپ سادھی ہوئی تھی، وہ پھر خدا تعالیٰ جب بلواتا ہے وہ ایسے بلواتا ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں۔ میرا یہ شوق نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو تو میں اس میں سے اپنے اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے انداز میں وہ ٹریسز تلاش کروں اور اس کے تھریڈز جو ہیں وہ وہاں ملاؤں، لیکن میں اس حقیقت کا بالکل انکار نہیں کرتا کہ خدا تعالیٰ ایک زندہ جاوید اور ازلی ابدی صداقت ہے، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ خود صداقت ہے، اور اس کی صداقت کے اوپر اور اس کی ہستی کے اوپر سب سے بڑی اور معین دلیل اس کے بھیجے ہوئے فرستادے اور اس کے انبیاء ہوتے ہیں۔ جس وقت آپ ان کے ساتھ ان کو نان اینٹیٹی اور ان کو مائنس کر کے زندگی کا کوئی چلن بنانا چاہتے ہیں، اس وقت خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے، کیونکہ اگر وہ اس وقت ان کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو اس کی اپنی ہستی کے اوپر دلیل، کیونکہ خدا کی ہستی پر سب سے پہلی اور بڑی دلیل اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے فرستادے ہوتے ہیں، ایک نہیں، سارے۔ کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے آپ۔ ہر زمانے میں جب وہ کسی کو بھیج دیتا ہے، وہ شخص اس کا بھجوانا اس ہستی باری تعالیٰ کے اوپر پہلی دلیل ہوتا ہے۔ آپ نے ہستی باری تعالیٰ کے اس زمانے کی دلیل کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھا ہوا تھا۔ اب اگر وہ نہ ہوتی دلیل اور وہ وجود ہی نہ ہوتا، پھر آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، لیکن میں نے دامے درمے اور اشارتاً کنایتاً بھی پہلے گزارش کی ہے ایک آدھ دفعہ کہ مجھے ایک بھی اپنا زمینی اور مادی نزاع تلاش کر کے دے دیں کہ فلاں جگہ انہوں نے مطلب کہ احمدیوں نے یہ کر دیا، انہوں نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، انہوں نے آپ کا حق نہیں دیا، آپ کو ٹیکس نہیں دیتے، آپ کے بل دینے سے انکار کر دیا ہے، فلاں، مطلب جو بھی زمینی طور پر وجوہات ہو سکتی ہیں۔ احمدیوں کے ساتھ غیر انسانی ظالمانہ کھلواڑ کرنے کے پیچھے ایک بھی دنیاوی ریزن نہیں تھی، سول ریزن یہ تھی کہ وہ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان،
ان آمنوا بربکم فآمنا، اس کے علاوہ ان کے متھے آپ کوئی جرم نہیں لگا سکتے، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اور پورے عالم اسلام میں بھی۔ یہ الگ ایک بحث ہوگی، یہ بات ہو سکتی ہے الگ سے کہ آپ کے نزدیک وہ انا سمینا منادی ینادی کے مصداق مرزا صاحب تھے یا نہیں تھے، لیکن جرم سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی خدا ہوتا ہے وہ ایسے بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور ویسے تو وہ سلیم کوثر کے شعر کی صورت میں بھی آپ سے کہا تھا کہ گمنام سے ہی مرکزی کردار تو ہم تھے، پھر کیسے بھلا تیری کہانی سے نکلتے۔ لیکن اگر آپ مائنس احمدی فارمولے کے ساتھ پاکستان کو اس کے راہ پہ چڑھا جائیں تو پھر آپ سچے ہیں، باقی سب بات غلط ہے۔ پھر ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اب یہ تمہید میں نے شروع میں اس لیے رکھ دی ہے ابتدائی طور پر کہ یہ جو اب میں نے سوالات اٹھانے ہیں یا جو باتیں سامنے لانی ہیں، یہ ایک آدھ پروگرام کی بات نہیں ہے، یہ اس پہ بھی 2 3 4 پتہ نہیں کب تک اس پہ بات کرنی پڑے۔ اور جیسے وہ ہم سال مہینے کے آخر میں ایک پروگرام کیا کرتے ہیں جو پچھلے 1 2 مہینوں سے نہیں کیا، لیکن ہر دفعہ میں وہ کمنٹس میں سے دیکھتا رہتا ہوں، وہ بعض احباب جو لامحالہ مجھے یقین ہے کہ وہ احمدی ہی ہیں، وہ ان کو کوئی پروگرام اچھا لگ جائے یا اس طرح ڈائریکٹ ان کو بات لگے کہ ذرا مناسب بات ہو گئی ہے، تو وہ اپنا جو ان کا اسلوب ہے اظہار کا، اس میں بعض دفعہ حد اعتدال سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں، دائیں بائیں بھی نکل جاتے ہیں۔ میں دست بستہ آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں کرنی ہیں، یا آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ میری کسی نے چابی نہیں بھری ہوئی، دل میں ابال آتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، عرصہ دراز سے جو چیزیں لکھی اور پڑھی اور سوچی تھیں ان کے ساتھ جب یہ چیزیں انٹر میچ کرتی ہیں یا ان کا کراس میچنگ ہوتی ہے تو سرٹن رائے پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، اور خاص طرح کے تکلیف دہ جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے اور آئندہ زمانوں پر بھی نظر پڑتی ہے۔ وہ سارا کچھ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتے کرتے بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنی پڑتی ہیں، جیسے ابھی کی ہیں آپ کے سامنے۔ اس وقت آپ اگر مجھے داد دینے یا توصیفی کلمات کے اندر پھر ایک ایسا جوتی جڑ دیتے ہیں بیٹھ کے کہ ان کو تو یہ ہے، ان کو تو یہ ہوگا، ان کا بیڑا ہی غرق، بڑے سخت الفاظ بعض دفعہ کمنٹس میں ہوتے ہیں۔ میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے الفاظ کو روک لیا کریں ان کمنٹس میں۔ آپ کے بالمقابل آپ انہی جگہ کمنٹس میں بعض آتے ہیں اور قادیانی اور تیرا یہ تو تیرا وہ، تو جو بکواس انہوں نے کرنی ہوتی ہے ان کو تو کرنا، اس لیے مطلب اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے کہ ان کو سکھایا ہی اور کیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی تربیت میں پچھلے 125 سال میں سوائے صبر، برداشت، تحمل اور بردباری کے اور آپ کو کون سا انجیکشن دیا گیا آج تک؟ سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تزلل اختیار کرو، یہ ہے بانی جماعت احمدیہ کا فکرہ۔ گئی